ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی جان بھی خطرے میں؟ کیا نئے سپریم لیڈر کا ٹارگٹ بھی لوک ہو چکا ہے؟ نئے سپریم لیڈر کی نقل و حرکت پر مکمل نظر، میزائل حملہ کب اور کہاں کرنا ہے، سب کچھ طے کر لیا گیا۔ ایسی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی CIA اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایک بار پھر نئے سپریم لیڈر کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی اب صرف میزائلوں اور ڈرونز تک محدود نہیں رہی، بلکہ ان کا رخ ایران کی قیادت کی طرف بھی مڑ چکا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کی انقلابی قیادت میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اطلاعات یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے بعد نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی بھی عالمی انٹیلیجنس اداروں کی نظر میں ہیں۔ مغربی میڈیا اور خفیہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیاں مجتبیٰ خامنائی کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کا نیا ٹارگٹ کیا آیت اللہ علی خامنائی کی طرح طاقتور ہے؟ کیا امریکہ مجتبیٰ خامنائی کو اپنا سب سے بڑا دشمن کیوں سمجھ رہا ہے؟ اس کے لیے ہم آپ کو کچھ حقائق بتاتے ہیں۔ مجتبیٰ خامنائی سن 1969 میں ایران کے شہر تہران میں پیدا ہوئے۔ وہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے دوسرے بیٹے ہیں۔ انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی اور ایران کے مذہبی مرکز قم میں اعلیٰ دینی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کی۔ مجتبیٰ خامنائی کو ایران کی طاقتور ترین فوجی تنظیم پاسداران انقلاب کے ساتھ قریبی روابط رکھنے والا شخصیت بھی سمجھا جاتا ہے۔ ایران عراق جنگ کے دوران انہوں نے حبیب بٹالین میں خدمات انجام دی، جہاں ان کے تعلقات ایسے افراد سے قائم ہوئے جو بعد میں ملک کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں میں اہم عہدوں تک پہنچے۔ اگرچہ انہوں نے کبھی کوئی عوامی عہدہ یا سرکاری منصب نہیں سنبھالا، تاہم انہیں طویل عرصے سے سپریم لیڈر کے دفتر میں با اثر شخصیات سمجھا جاتا رہا۔ ان کے کردار کا موازنہ اکثر سابق ایرانی سپریم لیڈر روح اللہ خمینی کے بیٹے احمد خمینی سے کیا جاتا ہے۔ 2019 میں امریکہ نے مجتبیٰ حسینی خامنائی پر پابندیاں عائد کی اور الزامات لگائے کہ آیت اللہ علی خامنائی نے اپنے اختیارات کا کچھ حصہ اپنے بیٹے کو منتقل کر رکھا تھا۔ خبر رساں ادارے بلومبرگ کی ایک اور رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ مجتبیٰ حسینی کے پاس وسیع سرمایہ کار نیٹ ورک موجود ہے، تاہم ان کے اثاثوں کی درست مالیت ظاہر نہیں کی گئی۔ ایرانی سیاست پر نظر رکھنے والے ماہرین کے مطابق مجتبیٰ خامنائی کئی سالوں سے پس پردہ ایران کے سیاسی اور سیکیورٹی فیصلوں میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، خاص طور پر ایران کے صدارتی انتخابات اور سیکیورٹی پالیسیوں میں ان کے اثر و رسوخ کی بات اکثر سامنے آتی رہی۔ اسی وجہ سے بعض تجربہ کار انہیں ایران کا غیر اعلانیہ طاقتور ترین شخصیت بھی کہتے ہیں۔ اس وقت خطے میں کشیدگی کی اصل وجہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی فوجی کارروائیاں نہیں، بلکہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ایران نے اسرائیل اور امریکی مفادات کے خلاف متعدد ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں ایران کے مشہور شاہد ڈرونز اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل استعمال کیے گئے۔ اس کے جواب میں اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے فوجی مراکز، ڈرونز، بیسز اور اسلحہ ڈپوز کو نشانہ بنانے کے لیے خفیہ اور محدود حملے کیے۔ اس جنگ کا سب سے خطرناک پہلو اب انٹیلیجنس کا محاذ بنتا جا رہا ہے۔ مغربی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی اور اسرائیلی خفیہ ادارے ایران کی اعلیٰ قیادت کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سیٹلائٹ، ڈرونز نگرانی اور سائبر انٹیلیجنس کے ذریعے ایران کے حساس مقامات اور اہم شخصیات کی معلومات اکٹھی کی جا رہی ہے۔ بعض رپورٹس میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگر خطے میں جنگ مزید پھیلتی ہے تو ایران کی قیادت کو نشانہ بنانے کی آپشن پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو یہ صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے ایک انتہائی خطرناک موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو یہ صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے ایک انتہائی خطرناک موڑ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران کی قیادت پر ایک بار پھر براہ راست حملہ ایک محدود جنگ کو مکمل علاقائی جنگ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اور اگر ایران نے اس کا جواب دیا تو یہ کشیدگی عالمی طاقتوں کو بھی اس جنگ میں کھینچ سکتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے پہلے ہی یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ وہ نئے سپریم لیڈر کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ اس سے پہلے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کا قتل امریکہ اور اسرائیل کے درمیان قریبی انٹیلیجنس شیئرنگ کے بعد ہوا۔ رپورٹس کے مطابق CIA نے سپریم لیڈر سمیت ایرانی قیادت اجتماع کی نشاندہی کرنے میں مدد کی۔ ایران پر حملے سے کچھ دیر قبل امریکی خفیہ ادارے CIA نے ممکنہ طور پر سب سے اہم ہدف
آیت اللہ علی خامنائی کی درست نشاندہی کر لی تھی۔ CIA جو کئی ماہ سے سپریم لیڈر کی نقل و حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی، اس کو معلوم ہوا کہ ہفتے کی صبح تہران کے قلب میں واقع ایک لیڈرشپ کمپاؤنڈ میں ہوگی۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق رات کی تاریکی میں حملہ کرنا تھا، لیکن تہران میں حکومتی کمپاؤنڈ میں ہونے والے اجلاس کی اطلاع ملنے کے بعد ہفتے کی صبح حملے کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اس اطلاع کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے خامنائی کی کمپلیکس پر 30 بم گرائے، جس سے وہ مکمل طور پر جل کر تباہ ہو گئے۔ اس حملے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی، ان کے خاندان کے افراد، آرمی چیف، پاسداران انقلاب کے چیف اور سپریم لیڈر کے مشیر شہید ہوئے تھے۔ کیا یہ جنگ صرف میدان جنگ تک محدود رہے گی یا پھر اس کا ہدف ریاستوں کی قیادت بھی بن جائے گا؟ فی الحال سوالات جواب کے منتظر ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ مشرق وسطیٰ کے افق پر خطرے کے بادل پہلے سے کئی زیادہ گہرے ہو چکے ہیں۔